کلام کو سن رہے تھے اور اس کلام سے برکت پا رہے تھے، تو ابلیس اس بات سے واقف تھا کہ آپ کلام کو سن رہے ہیں۔ جب خدا کا بندہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ چلتے پھرتے، کیا لکھا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس شرح اس کلام کی تعلیم اپنے ان بچوں کو سکھانی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ سنڈے، یہ فرائیڈے اور یہ پام سنڈے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چھوٹی بات ہے، بلکہ یہ کیا کہ ہر وقت چلتے پھرتے، ہر وقت چلتے پھرتے۔ جب آپ پام سنڈے مناتے ہیں تو دنیا کو پتا چلتا ہے کہ یہ کھجور کی ڈالی کیوں اٹھائی گئی ہے، پتا چلتا ہے لوگوں کو، اور جن لوگوں کو نہیں پتا وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کرسچن لوگ کھجور کی ڈالی کیوں اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑے وقت کے لیے کھجور کی ڈالی کا مقصد کیا تھا۔ جب آپ کسی جلوس میں جاتے ہیں، کسی جگہ پر جاتے ہیں، تو ہر بندہ اپنے آپ کو شو آف کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی اگر یہاں پر نواز شریف آ جائے، بے نظیر آ جائے، یا وہ تو شہید ہو گئی ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی لیڈر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ مریم نواز آ جائے جو ہماری جو کرنٹ ہے سی ایم ہے، تو وہ شو آف کرنا چاہیں گے، ہر بندہ بتانا چاہے گا میں ہوں، اور جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں لوگوں نے اور کہہ رہے تھے میں ہوں، میں بھی ہوں۔ اسی طرح وہ لوگ اتنے پرجوش تھے۔ آج اگر کوئی خدا کا خادم اس پام سنڈے کے کلام تعلیم دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ابلیس کے ہتھ کنڈے میں ہے۔ وہ لوگ اتنے پرجوش تھے کہ یہ بڑی ہسٹری ہے، بیک لیکن ٹائم بہت ہوا جاتا ہے، تو ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا شو آف کرنے کے لیے۔ اور ہسٹری بتاتی ہے ایریا میں کھجور کے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، اور اتنے امیر بھی نہیں تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے آپ کو وہ شو آف کر سکے۔ جب آپ مریم نواز کے جلسے میں جاتے ہیں تو جھنڈا لہراتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے اور میں لبیک کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلنے کا کیا کرتا ہوں؟ وعدہ کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں کہ جو تو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو ان لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں اتاری اور اپنے آپ کو شو آف کیا کہ خدا ہم تجھے بادشاہ قبول کرتے ہیں، ہم تجھے بادشاہ قبول کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، یہ اس کی تعریف ہے۔ آج جب آپ کھجور کی ڈالی لہراتے ہیں تو ابلیس شرمندہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ خلاب اس کو وہ جلتا ہے کہ یہ آج بھی لوگ اسی ڈالی کو کھڑا کر کے مجھے اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ جب یروشلم کے لوگوں نے جو یسوع مسیح کے خلاف تھے اور انہوں نے ڈالیاں لہرا کر یسوع مسیح کو قبول کیا، آج بھی یہ لوگ وہ جلتا ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی یہ لوگ اتنی مصیبتوں میں ہو کر، اتنی پریشانیوں اور بیماریوں میں ہو کر، شوگر کی پرابلم میں ہو کر یہ کھڑے ہو کر کہہ رہے کہ ڈالی کھڑے کرو، ڈالی کھڑی کرو اور اس بات کا قبولیت کا اظہار کرو کہ یسوع مسیح ہم تجھے قبول کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں تیری بات پر، لبیک کہتے ہیں تیرے کلام پر۔ تو یہ بات ابلیس کو اچھی نہیں لگی۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اگر میں نے یہ کہا کہ ابلیس دوسرا خدا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ڈرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ دوسرا خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ابلیس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں، ابلیس کو اس بات کا پتہ آپ جانا، اس بات کا پتہ آپ دعا کریں، اس بات کا پتہ ہے کہ خدا کے عظیم خادم خدا کے کاہن جو کھجور کی ڈالی کا بتا رہے ہیں کہ یہ شو اپ ہے، قبولیت ہے، تو اس کو ان ساری باتوں کا پتہ ہے۔ لیکن ایک چیز ابلیس کے کنٹرول میں نہیں ہے، میں نے یہ بات کہی ہے، ایک چیز ابلیس کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے اور میں نے اس پہ تحقیق کیا اور میرا کچھ اور کتابوں کا بھی ریسرچ ہے جادو کے اوپر، اور کیونکہ میں نے کافی عرصہ اس فیلڈ میں رہا اور خدا نے مجھے بڑا استعمال کیا اس مقصد کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیں، بائبل مقدس بھی ثابت کرتی ہے ابلیس کو صرف اس بات کا پتہ چلتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، ابلیس کو صرف اس بات کا پتہ چلتا ہے جو آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ بڑی ٹیکنیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں، ابلیس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے جو آپ کے منہ سے فلیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن ابلیس کو دو چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ بڑی کلیئر بات ہے، بائبل مقدس کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی حقیقت بتا رہا ہوں۔ ابلیس کو کتنی باتوں کا پتہ نہیں چلتا؟ دو باتوں کا۔ ایک وہ بات جو آپ غیر
सूरत में खुदा से कर जाते हैं। एक वो बात जो आप गैर ज़ुबान की सूरत में खुदा से कर जाते हैं, और दूसरी वो बात जो आपके दिल के अंदर है। ये दो भेद है जो उसको पता नहीं चलता। जब आप गैर ज़ुबान में दुआ करते हैं वो अंधा हो जाता है। अगर आपके पास गैर ज़ुबान की नेमत है तो आप गैर ज़ुबान में दुआ, वो अंधा हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी कि ये खुदा की और इसकी बात क्या हो रही है। और दूसरी बात, आपके जितने इम्पोर्टेंट प्लान होते हैं कि ये अपने दिल में रखा करें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हन्ना ऊंची दुआ करेगी, नहीं, हन्ना क्या करेगी? दिल में दुआ करेगी। बाइबल मुकद्दस में, और जब खुदा सारा के पास आया तो सारा वो खुदा के पास खड़ी थी या दूसरे हुजरे में थी? दूसरे हुजरे में थी। तो सारा हंसी, ठीक है। तो बाइबल में कहते हैं लिखा, बात लोग कहते ऊंची हंसी नहीं, और वो दिल में हंसी। ऐसे का मतलब भी ये है कि नाउमीदी में उम्मीद का आ जाना। तो बाइबल में लिखा है वो दिल में, हालेलुया। तो आज मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि दिल की बातें दिल से खुदा से किया करें। और याद रखें कि बाइबल में कहते हैं हन्ना जो थी वो क्या कर रही थी? दिल में दुआ कर रही थी, और उसके होंठ हिल रहे थे। उसके क्या हो रहे थे? होंठ से हिल रहे थे। जब आप दुआ करते हैं तो अपने प्लान आउट ना किया करें। हालेलुया, हालेलुया का नारा जोर से लगाना है, बुलंद आवाज से लगाना है। ये बात इब्लीस के कानों तक पहुंचानी है कि होशाना, हालेलुया, हालेलुया, और बाकी चीजें दिल में खुदा से करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इब्लीस कभी भी आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। हालेलुया। तो अगर तो आपके पास गैर ज़ुबान की नेमत है तो फिर तो कमाल ही हो गया ना। फिर तो इब्लीस का बाप ही नहीं पहचान सकता कि ये बाप और बेटी, ये बेटी और बाप, ये बेटा और बाप आपस में क्या बात कर रहे हैं। अगर इब्लीस को पता होता दिल की बातों का, भेदों का पता होता तो ये किसी को कभी भी सलीब पर जाने ना देना। उसको पता ही नहीं था, उस डंगर को पता ही नहीं था कि ये असल में सिलसिला क्या चल रहा है। हकीकत बात है, अब इसको पता ही नहीं था कि मैं यीशु को मारो, असल में यीशु को मार नहीं रहा हूं, बल्कि इन मुर्दा इंसानों को जिंदा करने की एक आज मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के खादिम की बीमारी की वजह से कि ये बीमारी का आ जाना, इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा आपके साथ नहीं है। मैंने पहले बताया कि इब्लीस के पास शरारत की क्या है? फौजी है। शरारती बच्चा चुंडी बांटते नहीं, स्कूल के बच्चे जाते हैं चुंडी बांट के उधर गायब हो जाए। ਉਹਦਾ ਕੰਮ है शरारत करना, ਉਹਦਾ ਕੰਮ है ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ कर देना। उसके पास शरारत की फौजें हैं, बस इतना काम कर सकता है। ना तो उसके पास मौत है, ये बात भी ध्यान में रखें, ना तो उसके पास मौत है, ना उसके पास जिंदगी है। ये दो चीजें भी उसके पास नहीं है। हाँ, शरारत कर सकता है। तो अगर बीमारी आ गई है तो ये परेशानी होना कि खुदा आपके साथ है, बल्कि ग्रंथियों के खाते में लिखा है कि खुदा अपने लोगों को सजा देके तरबियत कर देता है ताकि वो अदालत के कटहरे में ना ठहरे, ना जाए। हालेलुया। अदालत का कटहरा आपके लिए नहीं है, अदालत का कटहरा आपके लिए नहीं है। उस कटहरे में मुजरिमों को खड़ा किया जाता है। उस कटहरे में किसको खड़ा किया जाता है? मुजरिमों को खड़ा किया जाता है। लेकिन आपकी कुर्बानी हो गई है, आज आपकी पवित्र और कभी कुर्बानी में यीशु मसीह ने दे दी है। आज से आप मुजरिम नहीं है, आप मुजरिम नहीं है, और आप उस कटहरे में भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। हाँ, अगर खुदा बाइबल में फरमाती है कि ये जो बीमारियां होती हैं, परेशानी, ये हमें मजबूत करने के लिए होती है। मैंने एक खुदा का खादिम था, मेरी एक दफा मीटिंग में आया और हमने उसको मौका दिया मैसेज का। तो सादा आदमी था, तो जब वो स्टेज पर आया तो वैसे उसका हुलिया भी ऐसा था। तो मैंने कहा कि ये क्या कलाम सुनाएगा? बड़ा बेहतरीन कलाम सुनाया, मुझे बरकत मिली, मेरी कलीसिया को बरकत मिली। उसने कहा कि बीमारी चंगी होती है या मंदी होती है। बड़ा सादा सा जवाब,
بیماری چنگی ہوتی ہے یا مندی ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ ہاتھ کھڑے کرتے کہ بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن خدا دے کلام نے، خدا دے خادم نے کلام سے دسیا کہ بیماری بری نہیں ہوتی، بیماری خدا کے ساتھ ملاپ کر دیتی ہے۔ ہلیلویا! بیماری خدا کے ساتھ ملاپ کر دیتی ہے آپ کا۔ اور میں تو یہاں تک کہہ جاتا ہوں کہ جتنے لوگ بیماری میں خدا کے پاس جاتے ہیں، میں نے خدا کو پڑھا ہے کہ خدا اتنا رحیم ہے۔ اگر جو 2 3 4 مثالیں بائبل مقدس میں دیتی ہیں، میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ اتنی بڑی مثال دے دیا ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھے تو ہم غلطی پر۔ اگر ایسا ہے تو میرے بھی بچے ہیں، آپ جتنے بچوں والے بیٹھے ہیں، آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں۔ اگر آپ کا بچہ نافرمان ہو جائے تو کیا آپ اس کے لیے برا پلان کریں گے؟ اگر نافرمانی کی صورت میں، برکشتگی کی صورت میں کچھ بھی کر دے اور کسی وقت آ کر آپ کے دروازے پر کھڑا ہو جائے اور نہ کرے کہ ماما میرے لیے دروازہ کھولو، تو کیا ماما آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولے گی؟ کوئی نہیں سکتا۔ ہلیلویا! 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 اور اگر وہی بچہ دروازہ کھٹکھٹائے اور ساتھ رونا شروع کر دے تو پھر تو کمال ہی ہو گیا نا؟ پھر تو کمال ہو گیا۔ اور اگر اس کمال کے ساتھ وہ دروازے پر کھڑا ہو جائے تو آخر وہ کہے کہ میں سب سے لے کر شام تک بھوکا کھڑا ہوں، میں نے روٹی نہیں کھانی، تو میرا کام کر دے، تو پھر کمال پہ کمال ہی ہو گیا۔ ہلیلویا! تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ ماں اسے واپس کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں گھبراہ نہ کریں، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری خدا سے ملاپ کر دیتی ہے۔ بیماری آپ کے رشتے کو خدا کے کمزور، آپ کا اگر رشتہ خدا کے ساتھ کمزور ہے تو اس رشتے کو مضبوط کر جاتی ہے۔ اور اگر زندگی کے آخری ایام میں بیماری آ جائے تو میں تو کہہ دیتا ہوں، حالانکہ مجھے خدا نے اس کے متعلق نہیں بتا، لیکن میں نے اسی کے کلام میں سے پڑھا اور سیکھا ہے کہ انہیں کو کر لے بتا بیماری جماعت چھڑتا ہے خدا نے، انہیں کو روز چھڑتا ہے۔ تو میں ایمان رکھنا ہے کہ اگر تو نے توبہ کی تھی، دیکھو میں شرح بھی ہاتھ انجیل مقدس کی شرح کی کہ جڑا بندہ توبہ کرے بپتسمہ لے تے او روح القدس کے نام سے پائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، بائبل مقدس کی گل کرے گا، بپتسمہ لینے والا روح القدس پان والا خدا دی بادشاہ جائے گا۔ پہلی گل یہ ہے۔ ہلیلویا! اگر تو کسی بپتسمہ نہیں لیا، اگر تو نہیں لیا کہ خدا دے عظیم خادم، چلو اسی تے کدی کدی آنے کہ خدا دے عظیم خادم تاڑ کو موجود نے کو بپتسمہ لگا، اگر اسا نہیں لیا تے اگر کسی کو 14ویں 25ویں سوال ہے تو میں انہاں دا شیئر دان تے میں بیٹھا ہوں، میرے نال کے بحث کرو، میں خدا دے کلام چوں دساں گا کہ اے حکم ہے، اے نفل نہیں، اے حکم ہے۔ یہ سنی جاؤ پوری دنیا سے جہاں تک جیل دی منادی کرو کہ جیڑا بندہ ایمان لے آوے، پہلے بھی لکھا کہ جیڑا بندہ ایمان لے آوے تے پھر وہ کی کرے؟ توبہ کرے۔ جیڑا بندہ ایمان لے آوے وہ کی کرے؟ توبہ کرے۔ تو پھر وہ کی پھر تیجا کرن کی کرے؟ وہ بپتسمہ لے۔ ٹھیک ہے؟ اگر تے تسی نہیں لیا تے پھر لے تے اگر تے جڑا بندہ زندگی دے آخری ایام چ اگر تے انہیں بپتسمہ لیا تے اودی بیماری چ لاچاری چ موت ہو گئی ہے تے پھر تے میں 100% کہہ سکنا کہ اے خدا دی بادشاہی چ چلا گیا۔ ہلیلویا! اگر انہیں غلطی نہیں کی تھی تو بائبل مقدس چ لکھا خدا اپنے لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دے کر کیا کر دیتا ہے؟ تربیت کر دیتا تاکہ وہ عدالت کے کٹہرے میں نہ جائے۔ ہلیلویا! لیکن اگر اس نے بپتسمہ نہیں لیا تو اگر زندگی کے آخری ایام میں وہ اتنا رویا ہے کہ آپ نے بھی اسے دیکھا ہے، آپ نے اسے دیکھا کہ یہ بہت تنگ ہے اور بیماری سے بہت پریشان اور خدا سے رو رو کے دعا کرتا ہے، تو میں ایمان رکھتا ہوں 100% تو نہیں تو میں خدا کی گریس کے مطابق ایمان رکھتا ہوں کہ 50% چانسز ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ڈاکو تھا وہ بھی بڑا رویا تھا، اس نے اتنی دلگیر طریقے سے کہا کہ اگر تو جب تو خدا کی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ تو اس نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ہلیلویا! ترلا ہی بڑا عظیم سی۔ ہلیلویا! پر دیکھنا ہے کہ ساڈا ترلا کیویں ہے؟
دو تین مثالاں اسی اج دے دن حوالے ساڈا ترلا اپنے ترلے نو بہتر کرو ریکنیشن بہتر کرو تے بیماری پریشانی ہونا ایک کھجور دی ڈالی اج دا دن نہیں سال لہرتی رہنی چاہیے کہ تہاڈے گھر تے فیملی تے کہ خداوند میں تیرے ساتھ ہوں اور تو میرے ساتھ میں تیرے ساتھ ہوں اور تو میرے ساتھ اور میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں. خدا آپ سب کو برکت دے اور سلامت.